السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ایٹیٹ۔ بہت سے اس وقت ایشوز ہیں ناظرین جو دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، چاہے یو ایس الیکشن ہے، چاہے آج کشمیر ڈے ہے، بڑی اہمیت ہے اس کی، بلیک ڈے جو منا رہے ہیں کشمیری ہمارے بہن بھائی، جو ہندوستان کی ایک فسطائیت اور بربریت میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی سٹرگل جو ہے اس کو قائم اور دائم رکھا، اور خدا ان کو یعنی کہ ایک سکسیس سے آشنا کرے، اور وہ یقیناً ہندوستان کی جو فسطائیت ہے اس کو ختم کر کے اپنا حق ان کو مل سکے۔ لیکن ناظرین، جو مسئلہ، جو بہت بڑا مسئلہ ہے، جو کہ آپ کی اور ہماری روح کو بے چین کیے ہوئے ہے، وہ مسئلہ ہے جو فرانس میں شروع ہوا۔ اور بڑی عجب بات ہے کہ فرانس کے صدر، جن کو ایک ذمہ دارانہ طریقے سے سوچ سمجھ کے جو ایک لیڈرشپ کا رول ہوتا ہے، ایک اسٹیٹسمن لائک، اس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے تو حد ہی کر دی۔ ان کے لیے الفاظ نہیں ہمارے پاس، یعنی کہ ہر طرح سے گری ہوئی حرکت انہوں نے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو گستاخانہ خاکے ہیں، انہوں نے نہ کہ اس کو کنڈیم نہیں کیا، انہوں نے تو کہا کہ اس کو نشر کرو، اور اس پر پوری مسلمان دنیا اور دنیا میں وہ لوگ جو کہ سمجھتے ہیں، جو حساس ہیں، جو روحانیت کو سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ انسان سے بڑھ کے ایک طاقت ہے، اور دنیا میں ہر مذہب میں لوگ ہیں، لوگ میجورٹی ہے ہی ایسے، لیکن وہاں اس طرح کی بات کرنا، اور وہاں یقیناً ایک واقعہ بڑا افسوسناک پیش آیا، ایک آدمی کا، ان کے ٹیچر کا جو تھا گلا کاٹا گیا، لیکن اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، لیکن بہرحال وہ بات تو غلط تھی۔ لیکن پھر صدر کا یہ کرنا تو بہت خوش آئند بات ہے کہ پاکستان نے اس میں ایک بڑا لیڈ رول لیا۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بہت کلیئرلی کہا کہ یہ غلط ہے، انہوں نے ایک بہت کلیئر کٹ اس پہ پوزیشن لی، اور ہم خوش آمدید کرتے ہیں، اور اس کی جو پارلیمان میں اور سینٹ میں بھی پوزیشنز لی گئیں، اور بہرحال ہمارے دلوں سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا ہر چیز ان پر ہم نے چھاور کریں، ہماری جان، مال، اولاد، ہر چیز، اور وہ تو تا قیامت رہے گی بات۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے، اور کوششیں کی جا رہی ہے کہ یکجا ہو کے ایک یکجہتی سے مسلمان دنیا اس پر بات کرے، اور ایسے طریقے سے آگے بڑھیں کہ اس طرح کی چیزیں بار بار نہ ہوں۔ لیکن بہرحال یہ خوش آئند بات ہے کہ پاکستان نے اس پہ کلیئر کٹ پوزیشن لی ہے۔ تو ناظرین، اب یہ تو بات ہو گئی بڑی اہم، اور کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہماری یکجہتی، پاکستان کے اندر آنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاسی بحران تو ہے، ہر صورت پہ ہے بحران، تو اپوزیشن کی سوچ کیا ہے؟ تو ناظرین، اب چلتے ہیں پی ایم ایل این کے ایک سینئر لیڈر کے پاس۔ ایک بہت معتبر لیڈر ہیں، ان بہت سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، بہت ٹھہراؤ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ آج ہم نے ان کو دعوت دی کہ ہم ذرا سمجھیں کہ آخر کار پی ایم ایل این کی اس وقت ان کی حکمت عملی ہے کیا۔ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ اس طرح بات کریں جس طریقے سے پاکستان کی سیاست میں، مین سٹریم پالیٹکس میں، نیشنل پارٹی میں کم لوگوں نے بات کی ہے۔ وہ نام بھی لے رہے ہیں، ایشوز بھی ڈیفائن کر رہے ہیں، لیکن وہ جب نام لے رہے ہیں کچھ لوگوں کے، تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پھر ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر، آگے کدھر جانا ہے؟ پی ایم ایل این نے کیا ان چیزوں کو سوچا ہوا ہے اس سب پر؟ تو ہمارے ساتھ ناظرین ایاز صادق صاحب ہیں، فارمر اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی۔ بہت شکریہ ایاز صادق صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا آج۔ تھینک یو جی اچھا ایاز صادق صاحب، یہ بتائیے گا کہ لگتا یہ ہے کہ آپ کی پارٹی میں کلیئر ایک ڈیوائیڈ ہے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں احسن اقبال صاحب ہیں، اور آپ بھی اس میں کہتے ہیں لوگ ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی ہیں، یہ سب ہیں، اور آپ لوگوں کا جو ایک سوچ ہے وہ یہ ہے کہ آگے چلیں، بات کریں، انگیجمنٹ کی طرف بھی جائے بات۔ دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کا ایک ان کی اپروچ ہے، مریم نواز صاحبہ کی اپروچ ہے۔ تو یہ اب جو خبر یہ بھی آئی کہ نادرا کے دفتر میں میٹنگ بھی ہوئی، اور وہ پھر نیوز اخبار میں انصار عباسی صاحب جو بڑے ویل انفارمڈ ہیں، انہوں نے لکھا میٹنگ ہوئی اور
میٹنگ میں یہ بات ہوئی کہ بات آگے کیسے لے کے چلیں. تو یہ سب جو چیزیں ہیں لوگ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اصل سوچ کیا ہے آپ کی پارٹی میں. نسیم شکریہ آپ نے مجھے اس امپورٹنٹ ایشو پہ لیا. ایک تو یہ جو پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے یہ سالہ سال سے کیا جا رہا ہے, کوئی نیا نہیں ہے. اور یہ 1999 میں بھی کریٹ کیا گیا, پھر 2008 میں بھی کریٹ کیا گیا, 2013 میں کیا گیا, 2017 میں کیا گیا کہ جی ہمارے دو نیریٹیوز ہیں اور پارٹی ہماری ڈیوائیڈڈ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پارٹی ہماری کسی ایشو پہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے. جہاں آپ نے نام لیا احسن اقبال صاحب کا, خواجہ آصف صاحب کا, میرا بھی آپ نے ذکر کیا, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ ڈفرینٹلی سوچتے ہیں. ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں, آپشنز ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, اور لیڈرشپ کو اپنا کنوے بھی کرتے ہیں کہ ہماری یہ سوچ ہے. پھر الٹیمیٹلی جو کنسنسس ہوتا ہے وہی آگے چلتا ہے. اور یہ جو پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی سوچ ضرور یہ تھی کہ ہمیں بات چیت کر کے چیزیں ریزالو کرنی چاہیے. 2 سال انہوں نے انتظار کیا, 2 سال میں بات چیت نہ ہو سکی, نہ ہونے کے کوئی امکان تھا. گورنمنٹ کا رویہ آپ کے سامنے, گورنمنٹ ابھی تک گورنمنٹ نہیں بن سکی, اپوزیشن ہے, تو اس لیے ہم کہیں بھی نہیں پہنچ سکے. ہمارا کوئی جسے کہنا چاہیے کوئی میننگ فل گورنمنٹ کے ساتھ کبھی بھی کوئی ڈائلاگ نہیں ہوا. ہم نے ابھی نندن کے کیس پہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا, ہم نے کشمیر کے ایشو کے اوپر حالانکہ ہمیں بہت ریزرویشنز تھیں اور ہیں بھی کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا, ہم نے اس پہ کوآپریٹ کیا. ہم نے آرمی ایکٹ کے اوپر کوآپریٹ کیا. ہم نے بے شمار جگہوں پہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا تاکہ معاملہ چلے اور سسٹم ہمارا چلے. مگر ان کی ایک ہی رٹ ہے, چینی 55 روپے سے 54 روپے سے 110 120 ہو گئی, یہ لوگ چور ہیں. آٹا دگنا ہو گیا, یہ لوگ چور ہیں. ایک پیسے کی, ایک ڈھیلے کی کرپشن کہیں کسی طرح ثابت نہیں ہوئی. اور اب تو سپریم کورٹ کے بے شمار ڈیسیجنز آنے شروع ہو گئے جہاں نیب کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ نیب اکاؤنٹیبلٹی فیئر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اور نواز شریف صاحب کو جس طرح وکٹمائز کیا گیا, وہ جج صاحب نے اپنے سٹیٹمنٹس بھی دے دیے, جج صاحب کو نکال دیا گیا. مگر جج صاحب کو نکالنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ چیز انہوں نے ایڈمٹ ہو گئی کہ جج صاحب نے انڈر انفلوئنس یہ سارا کام کیا تھا. مگر نواز شریف صاحب کے ساتھ ابھی تک وہی سلوک ہو رہا ہے. ان کے ساتھ تو آٹومیٹکلی وہ کیس جو ہے وہ ریپ اپ ہو جانا چاہیے تھا. ایاز صاحب آپ نے اجازت دیں اگر آپ نے بڑی تفصیل میں یہ سب بیان کر دیا. دیکھیے 2 چیزیں, ایک تو مجھے کہنے دیجیے گا یہ کہ جب پی ٹی آئی کہتی ہے اور پارٹیز کہتی ہیں کہ جی آپ لوگوں نے پاکستان کو یا کشمیر کو بیچنے کی کوشش کی تو ہم بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتے, حقائق یہ نہیں اس کو سپورٹ کرتے, اور نہ ہی یہ حکومت کشمیر بیچنے کی بات کرتی ہے, تو اس کو تو ذرا سائڈ پہ کر لیتے ہیں. اب آتے مین ایشو پہ. یہ میں حکومت کی بات آپ سے نہیں کر رہی تھی. دیکھیے جو اب یہ ذرا سنیے گا خواجہ آصف صاحب نے کل رات میں کیا کہا شاہ زیب کے پروگرام میں, سنیے گا. میاں نواز شریف کوئی وزیر اعظم تو نہیں بننا چاہتا, یا میاں نواز شریف کوئی اقتدار تو نہیں چاہتا. وہ تو یہی چاہتا ہے کہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جس میں گارنٹی ملے اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کو. اچھا تو جی, تو دیکھیے ایاز صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو گارنٹی ملے. اچھا ایشو تو ہم گورنمنٹ کا اور عمران خان صاحب کی ہم بات ہی نہیں کر رہے, ہم ان کی بات آپ سے کر رہے ہیں جن سے یہ گارنٹی کہہ رہے ہیں ملے گی. گارنٹی عمران خان صاحب سے تو نہیں ملے گی. اور دیکھیے جو بات اس وقت مختلف ہے 1999 سے 2007 سے, جبکہ یہ کہا جاتا تھا کہ 2 بھائیوں کی آپس میں مختلف سوچ ہے. اس وقت یہ نہیں ہو رہا کہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں 2 بھائی آپس میں, ایک طرف ہے ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف. اس وقت سوال یہ ہے کہ کیا آپ نام لے کے انفرادی طور پہ جنرل 1 اور جنرل 2 کا نام لے کے کیا آپ اس طرف بھی بڑھ سکتے ہیں جس طرف اشارہ کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب؟ تو اصل سوال معمہ یہ ہے, معمہ یہ نہیں ہے کہ یہ بات ہے ہی نہیں, وہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے کہ جی 2 اوپینینز ہیں. اور یہ the big issue
ایاز صادق صاحب, از دس کہ اگر نام لے کے بات ہو رہی ہے تو کیا وہ لوگ پھر آگے چل کے وہ گارنٹرز بن سکتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ, ہمیں بھی بتائیے کیا ہے ذہن میں. جلسے بڑے زبردست ہو گئے, لیکن جلسے تو عمران خان صاحب کے بھی بڑے زبردست تھے, لیکن حکومت تو نہیں ہٹا سکے, وہ تو ایک پیناما آیا اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ بتائیے ہمیں, یہ ایکسپلین کریں. نہیں, وہ جو پیناما بھی آیا وہ ایک جوک تھا. کتنے لوگ تھے جو پیناما میں جو لسٹ, جی چلے اسے چھوڑ دیں, اس پہ آ جائیں, اس پہ آ جائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. پلیز مجھے اس پہ بات کرنے دیجیے. دیکھیں, دس از اے ویری ویلڈ پوائنٹ. اس میں سے صرف پک اینڈ چوز نواز شریف صاحب کو کیا گیا. واز اٹ ناٹ مینپولیٹڈ, ڈو یو تھنک کہ صرف ایک نام اٹھایا گیا؟ پھر مانیٹرنگ جج ثاقب نثار صاحب نے لگایا کہ مانیٹر کرو, یہ لیٹ نہ ہو جائے. پھر ثاقب نثار صاحب نے ہی میڈ شور کہ بیفور دا الیکشن کچھ نہ کچھ فیصلہ ہو جائے اور یہ اگلا الیکشن نہ آ جائے کہ کہیں یہ موقع مل جائے. وہ تو اس طرح کر رہے تھے کہ جس طرح وہ مدعی خود ہیں ثاقب نثار صاحب. اور یہ چیزیں کیا مینپولیٹڈ نہیں تھی کہ کہاں پیناما اور فیصلہ کس چیز پہ آیا کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لیے کامے پہ. جو اب یہ قانون لے کے آ رہے ہیں کہ جو ریسیویبل ہے وہ آپ کے ایسٹ میں گنا جائے گا, یہ قانون تو اب لے کے آ رہے ہیں. مگر انہوں نے فتویٰ, وہ کھوسا صاحب نے اس وقت فتویٰ دے دیا تھا. ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. سب میں تو آپ سے وہ سوال پوچھ رہی ہوں. نواز شریف صاحب has risen above the status of prime minister. وہ بالکل پرائم منسٹری میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ان کو سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ کیا کھوسا صاحب نے, اور جو لینگویج انہوں نے یوز کی that is not becoming of a judge of the chief justice or the judge of the supreme court, وہ ان کے منہ پہ فلیٹ پڑی, جو کہ ہر ایک انسان یہ کہتا ہے this is not the kind of. انہوں نے اپنا بغض جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب سے نکالا. anyway, اب آپ آگے چلیں تو نواز شریف صاحب جب ایک دفعہ ڈسکوالیفائی ہو گئے, ابھی تو ہمارے پاس کوئی فورم نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لائیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح لے کے آئیں گے. مگر نواز شریف صاحب یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, جو مینپولیشن کی گئی, جو لوگوں کو 2018 جنوری سے لوگوں کو توڑنا شروع کیا گیا, جو اس کے بعد پھر آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا, پھر ہمیں فارم 29 سائنڈ نہیں ملا, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ 2 سال تو انتظار کیا کہ شاید کوئی اب اس کا نتیجہ. تو ایاز صادق صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ لوگ اپنے جلسوں کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہم فارمر اسپیکر سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ایاز صادق صاحب تشریف رکھتے ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. ایاز صادق صاحب, بات یہ ہے کہ اب آپ جائیں گے کہاں؟ آپ کے پاس آگے جانے کا رستہ کیا ہے؟ آپ نے جو نام لینے شروع کیے جن لوگوں کے, وہ تو گارنٹرز تو وہی رہے ہیں, وہ بیچ میں ماڈریٹ وہ کرتے رہے سچویشنز کو, تو اور ابھی بھی لوگ آپ کی پارٹی کے بھی ان کا نام لیتے ہیں کہ جی یہ پاسبلٹی ہے, ٹروتھ کمیشن ہے تو وہ بنائیں گے, یا چیف جسٹس. تو یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جانا کدھر ہے آپ لوگوں نے, راستہ کیا آپ کا آگے؟ دیکھیں ابھی تو اٹ از ٹو پریمیچور کہ ہم نے کہاں پہ جانا ہے. ہم ایک جو میس موبلائزیشن کا ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے وہ ہمارا جاری ہے. ہم اپنی ورکرز کنونشن جو ہر ایک دن چھوڑ کے ورکر کنونشن پورے پاکستان میں کر رہے ہیں. ہمارے ممبران لوکل جو ہیں, ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز, وہ بھی موٹیویشنز کر رہے ہیں, اور ہمارے جو سینئر لیڈرشپ ہے جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں جا کے یہ بھی کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا پشاور کا جلسہ آئے گا, پھر لاہور کا آئے گا. لاہور کے بعد ہمارا اگلا ہوگا کہ ہم نے اسلام آباد مارچ کرنا ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آنا ہے, اسپیکر کے خلاف لانا ہے, پرائم منسٹر کے خلاف لانا ہے, یا کس کے خلاف لے کے آنا ہے. پریزیڈنٹ صاحب تو بہت کنٹروورشل ہو گئے یہ سپریم کورٹ ججمنٹ کے بعد, اور میرا خیال ہے کہ ان کو امپیچ تو نہیں کیا جا سکتا پارلیمنٹ سے, بیکاز اس میں 2/3 کی ریکوائرمنٹ ہوگی ٹو ووٹ ہم آؤٹ. بٹ یہ سجیشن ضرور ہے کہ اگر ہم لائیں تو ہم ان کو شیشہ ضرور دکھائیں, آئینہ دکھائیں کہ موورز جو ہیں وہی صرف بات کرتے ہیں, اور پریزیڈنٹ صاحب کو آ کے پھر جواب دینا پڑتا ہے کہ انہوں نے ایسا کام کیوں کیا. جی دیکھیے ایسا ابھی آپ فرما رہے تھے کہ اٹس ٹو پریمیچور.
لیٹ می سبمٹ ٹو یو کہ آپ کہہ رہے ہیں پری میچور ہے اور آپ نے کہا پورا جیسے جنوری تک آپ نے ٹائم ٹیبل دہرایا، لیکن یہ دیکھیے گا کہ کل بلاول بھٹو نے کیا کہا، سنیے گا گلگت میں ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے سمر عباس کو، سنیے. میاں نواز شریف جو بیانیہ لے کے چل رہے ہیں فوج کے خلاف کو بڑی سخت تقاریر کر رہے، گجرانوالہ میں بھی کی، کوئٹہ میں بھی کی، ایک بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی اس بیانیے کے ساتھ شاید زیادہ عرصہ نہ چل سکے. ہمارے لیے یہ 2018 کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف 2018 میں جو لوگ انوالو تھے یا جو ہوا تھا اس کی بات نہیں ہے. میں اپنے بات اپنا طریقے سے کروں گا، مولانا اپنا بات اپنا طریقے سے کرے گا، اور میاں صاحب اپنی بات اپنا طریقے سے کرے گا. اور جو بات میاں صاحب کر رہا ہے وہ ثبوت کے ساتھ کر رہا ہوگا. میں جانتا ہوں کہ میاں صاحب ایک غیر ذمہ دارانہ شخص نہیں ہے، وہ انشاءاللہ وہ ثبوت بھی لے کر آئے گا. مجھے اس لیے تکلیف ہوتا ہے، چاہے وہ اپوزیشن کے سیاسی فنکشنز ہو یا وہ حکومت کے فنکشنز ہو. آپ عمران خان کس پہ اسپیچ اٹھا رہے، وہ کسی اور کا نام لے رہا ہے، کسی اور کا نام لے رہا ہے. ایسا ہمارا سیاست نہیں ہوتا، اس لیے ہم نہیں چل سکتے اس طریقے سے. تو میں ضرور میاں صاحب سے ملوں گا، تفصیل سے بہت سے پہلو پہ بات کر سکیں گے. اچھا دیکھیے صاحب، یہ بلاول بھٹو تو ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ نام جو لینے ہیں وہ درست نہیں ہے اور آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ود اٹ. اور فضل الرحمان صاحب نے بھی جو کل ان کے ہم سن رہے تھے کل ان کی اسٹیٹمنٹس وغیرہ، وہ بھی ذرا دھیمے پڑ گئے ہیں کہ بھئی اچھا بات چیت ہو سکتی ہے، کوئی ٹروتھ کمیشن کی کہیں بات ہو رہی ہے، کہیں بات ہو رہی ہے کہ جیسے آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ تو ہی از امپیچبل آفٹر دا ججمنٹ. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب شاید کل کسی پروگرام میں کہتے کہ چیف جسٹس یا پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کچھ انیشیٹ کرتے ہیں، ڈائیلاگ انیشیٹ کر سکتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب خود جی ٹی روڈ پہ جب چلے تھے، نکلے تھے، انہوں نے کہا تھا ڈائیلاگ. تو آپ سے سوال تو یہی ہے کہ اگر ایک طرف ڈائیلاگ کرنا ہے تو ڈائیلاگ کس سے کرنا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں آپ نے فرما دیا جو آپ نے فرمایا، اور آپ کی پارٹی کا بھی موقف ہے. چیف جسٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے ان چیزوں میں وہ زیادہ نہیں انوالوڈ ہیں، پریزیڈنٹ صاحب کا آپ نے کہہ دیا. تو یہ ظاہر ہے سب کے لوگوں کے ذہن میں یہی سوال ہے نا کہ آپ پھر کون اس چیز کو آگے لے جائے گا. اور یہ بھی بات ہے کہ جی ابھی بلاول بھٹو نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنی پارٹی سے ریزگنیشن نہیں ابھی دلوا سکتا، ذرا مشکل ہوگا. تو واٹ از یور وے فارورڈ؟ اور اٹس ناٹ پریمیچور ایدر ٹو آسک. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مولانا صاحب کی پارٹی کی اپنی سوچ ہے، بلاول صاحب کی پارٹی کی اپنی سوچ ہے، ہماری پارٹی کی اپنی سوچ ہے، اور باقی جماعتوں کی بھی اپنی سوچ ہے. مگر یہ جب چیزیں کنسنسس کی طرف چلتی ہیں، جب موومنٹ چلتی ہیں، جب ایک سچویشن ایسی کریٹ ہوتی، تو بہت لوگ اپنی پوزیشن، اسٹیٹڈ پوزیشنز اور پالیسیز میں تھوڑا بہت چینج لاتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ کہنا کہ جی ہر ایک ہی لائن ہوگا، وہ جو اب تو وہ کہنا بھی اچھا نہیں لگتا کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، بیکاز وہ پیج کو عمران خان صاحب نے اتنا پھاڑ دیا ہے کہ وہ پیج جو کہتے ہیں نا کہ ہم ایک پیج پہ، جب ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں جی ہم ایک پیج پہ ہیں، جو کہ میں نہیں مانتا کہ وہ ہوں. دیکھیں ہر لڑائی کا نتیجہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی ٹیبل کے اوپر ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اور یہ لڑائی جو ہے وہ ٹیبل پہ ہی الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ ہوگی. بیکاز کوئی بھی میں نے ایسی جنگ نہیں دیکھی انلیس یو ٹوٹلی ٹیک اوور اور آ کے تو ان پہ قبضہ کر لیں، پرائم منسٹر ہاؤس پہ کر لیں، یا خان صاحب کو جو خان صاحب نے جو کیا تھا، کیل والے ڈنڈے لے کے آ گئے تھے، پارلیمنٹ پہ بھی اٹیک کر دیا، پی ٹی وی پہ بھی اٹیک کر دیا وہ. بٹ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس طرح کی ایسی نوبت نہ آئے. مگر الٹیمیٹلی تو پھر بیٹھنا پڑے گا، مگر کون بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے. اچھا ایاز صاحب ایک سیکنڈ، ایاز صاحب ٹیبل پہ کون بیٹھا ہوگا؟ ایاز صاحب ٹیبل پہ کون بیٹھا ہوگا؟ عمران خان صاحب کے پاس تو کرسی نہیں ہے تو وہ ٹیبل پہ کیسے بیٹھیں گے؟ ایک یہ پوائنٹ ہے میرے ذہن میں کہ وہ بیچارے کے پاس تو نہ اتھارٹی ہے نہ کرسی ہے، تو وہ کیسے بیٹھیں گے؟ اب اس میں پریزیڈنٹ صاحب ایک رول پلے کر سکتے تھے، پریزیڈنٹ صاحب ایک رول پلے کر سکتے تھے، بٹ وہ خود کنٹروورشل ہو گئے ہیں، اور وہ تو ابھی تک ایک جعلی ہیں بیسکلی پی ٹی آئی کے. چیف جسٹس صاحب کر سکتے ہیں، یہ تو وقت بتائے گا کہ کون بیٹھے گا اور کون. دیکھیں جو ہماری لیڈرشپ سے بات ہونی ہے، اب ہم میں سے کوئی محمد زبیر نہیں بننا چاہتا کہ ہمیں بلا کے اور پھر وہ میڈیا میں لیک کر دیا جائے. تو اس لیے اب یہ لیڈرشپ ڈائریکٹ ہی بات ہوگی جو بھی لیڈرشپ سے کرے گا، اور موسٹ پروبیبلی اب جو بات ہوگی وہ جوائنٹ اپوزیشن کے ساتھ ہوگی،
اور وہ علیحدہ نہیں ہوگی. یہ میری فیلنگ ہے. اپوزیشن کی بہت سی میٹنگز اور ریبر کمیٹی کی میٹنگ اور اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگز اور اے پی سیز اٹینڈ کر کے یہی میرا کنکلوژن ہے. جو بھی ہوگا, جو نیشنل انٹرسٹ کی بات ہوگی, نیشنل انٹرسٹ پہ میاں صاحب بھی بیٹھ جائیں گے, نیشنل انٹرسٹ پہ بلاول صاحب بھی بیٹھیں گے, مولانا صاحب بھی بیٹھیں گے, اے این پی بھی بیٹھیں, سب بیٹھیں گے نیشنل انٹرسٹ کے, یہ میرا یقین ہے. مگر اگر ان جی کو کوئی نظر بالکل آئے گا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں who will be on the other side of the table. ایاز صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جوائنٹ اپوزیشن ہوگی, لیکن who will be on the other side, $1 million question تو یہی ہے نا. دیکھیں خان صاحب کی تو اتنی, میں اللہ معاف کرے مجھے کہنا نہیں چاہیے, مگر خان صاحب کی تو اتنی ویلیو سے یا اتھارٹی نہیں ہے کہ اگر وہ بیٹھے تو ان سے کوئی بات کرے گا, بیکاز وہ بیچارے خود میں نے تو مانگے آپ سے تانگے پوچھا آئے ہوئے کون ہیں. بیٹھے گا, آپ کے ذہن میں کون ہے؟ ابھی تک تو دیکھیں کوئی ذہن میں نہیں ہے, مگر کسی نہ کسی کو انیشیٹو لینا پڑے گا. انسٹیٹیوشن لیتی ہے, اسٹیبلشمنٹ لیتی ہے, جوڈیشری لیتی, دیٹ ہیز ٹو بی سین. ہو سکتا ہے سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کاؤنسل والے یہ انیشیٹو لے لیں, یہی جو نظر آتا ہے. مطلب دے آر آل پاکستانیز, ایوری ون وانٹس اچھا نیشنل تو انٹرسٹ. یہی دیکھیں نا ایاز صاحب, یہی سوال ہے ایاز صاحب, آپ سے یہی سوال ہے کہ, اور جو آپ کے معتبر لیڈرز ہیں پارٹی کے, ان سے یہی سوال ہے کہ جب آپ بات کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الٹیمیٹلی ٹیبل پہ, تو پھر سب کے آپ نے نام لے لیا, آپ نے خود بھی فرما دیا کہ ادارے, انسٹیٹیوشنز, کیونکہ سوال ہی ان کے بارے میں ہے ہمیشہ. جو میاں صاحب بار بار کے سوال ہی ان کے بارے میں ہے. پارٹیز بھی یہ کہتی رہی ہیں, عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے وہ بھی یہی کہتے رہے. تو پھر آپ اس طرح کا تعلق رکھیں کہ جہاں بات تو ہو سکے, ادارے تو وہی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں, انڈیویجولز بھی وہی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں, تو یہ بھی آپ کی پارٹی کی طرف سے آ رہی ہے بات کہ شاید 4-5 لوگ جائیں میاں نواز شریف صاحب سے لندن ملنے کے لیے, ان کو کہنے کے لیے کہ جی اب کیا میں کہوں, اور کہ ہاتھ ہولا رکھیں جی, بات ہم نے ادھر ہی جا کے کرنی ہے فائنلی. نہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہے کہ میاں صاحب کو یہ کہنے جائیں کہ ہاتھ ہولا رکھیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ صرف اسپیکولیشنز ہیں, تو کیا ایسی کہنے جائیں بالکل گے کوئی جی؟ بات نہیں. جی ہاں, وہ نہیں, میاں صاحب کو کہنے کے اب جس نے رابطہ کرنا ہوگا, اور اگر اس کی ریزولوشن چاہیے تو وہ میاں صاحب سے رابطہ کرنا پڑے گا, وہی میرا خیال ہے موسٹ اپروپریٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ جوائنٹ اپوزیشن سے کرنا پڑے گا رابطہ. یہ بھی ایک ایشو ہے جس میں کہ مجھے یقین ہے کہ جب بھی اگر کوئی بات ہوگی اور ایسی سچویشن آتی ہے کہ فار ایگزامپل سپریم کورٹ بار یا پاکستان بار کاؤنسل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم انیشیٹ کرتے ہیں, تو وہ پھر جوائنٹ اپوزیشن سے بات کریں گے نا, میاں صاحب سے بھی کریں گے, مولانا صاحب سے بھی کریں گے, محمود خان صاحب سے بھی کریں گے, بلاول صاحب سے بھی کریں گے, اور ہم لوگ بھی آپس میں مشورہ کر کے جائیں گے نا جوائنٹ اپوزیشن. اچھا, یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر اداروں کی بات ہے تو یہ نہیں کہ کوئی ڈیوائیڈ اور رول کی بات ہے یا کچھ ایسے, لیکن جس ٹیمپو سے سب پی ڈی ایم میں بھی تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں بھی تو اپنی اپنی اپروچز لے کے چل رہے ہیں, تو بلاول بھٹو یہ نہیں کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کی ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو کوئی سوال بھی اٹھا سکتا ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے وہ نام نہیں لے رہے, وہ تو اس حد تک جا رہے ہیں کہ جی مجھے ابھی جو انہوں نے بڑی کلیئرلی کہہ دیا, بہت انہوں نے کہا ایشو پرنسپلز پہ. اچھا, دوسرا فضل الرحمان صاحب کافی وہ پلیئر رہے ہیں, ہی از اے ویری ایجائل پلیئر ٹو پٹ اٹ مائلڈلی, تو وہ تو اپنا دیکھتے ہیں وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو میاں صاحب ایک اپنی بڑی کلیئر پوزیشن, اب سخت کہوں یا نام لے کے, وہ بھی عجب بات ہے کہ ایکسٹینشن بھی دی, نام بھی لیا, لیکن بہرحال تو یہ نہیں. تو سوال یہ سر, سوال یہ کہ ادھر کیا ان سے ڈائیلاگ کر سکتے ہیں ادارے, اور آئی گیس پی ایم ایل این پھر کیا پوزیشن بنائے گی کہ ان سے بھی ڈائیلاگ ہو. شورلی یو پیپل تھنک اباؤٹ دس, شورلی یو پیپل ڈسکس دس. نہیں, ہم تو آپس میں یہی کرتے ہیں کہ ultimately it will lead to everyone sitting on the table, but وہ ٹیبل پہ ہماری طرف سے جو بیٹھے گا وہ تو نواز شریف صاحب بھی بیٹھیں گے نا, وہی یہ فیصلہ کریں گے, ڈیسیجن کریں گے. ہم لوگ مشاورت وہ کرتے رہتے ہیں, مشاورت کریں گے, مشاورت کرنے کے بعد وہ بیٹھیں گے, تبھی کوئی ہم کنکلوزو ڈیسیجن میکنگ ہو سکے گی. ایک چیز پہ تو ساری اپوزیشن یونائٹیڈ ہے کہ دس پرائم منسٹر از سلیکٹڈ, this election was rigged,
this election is not a fair election. इसमें जो कुछ हुआ, ये आप नाम ले ना ले, आप रेडी वाले से पूछ लेना तो वो भी आपको बताएगा कि ये इलेक्शन रिग्ड है. ये हम जो एक शेल में रहते हैं ना, एक फूल्स पैराडाइज में रहते हैं कि थिंकिंग कि नहीं किसी को नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं, ये बात गलत है. जो जिसने हमारे खिलाफ वोट दिया वो भी यही बात everybody is past that stage, sir. जिसने हमें वोट दिया वो भी ये बात करता है, जिसने हमारे खिलाफ वोट दिया वो भी ये बात करता है. तो इसलिए ये इसको तो कहीं ना कहीं तो करेक्ट करना है ना. इस चीज का कभी ना कभी तो एक फैसला होना है कि क्या बार बार ये होता रहेगा या इसी तरह हम चलेंगे, इसी तरह कंट्रोल्ड हाइब्रिड डेमोक्रेसी होगी. दिस इज व्हाट वी रिक्वायर एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट. तो आप ये कह रहे हैं कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ एन अदर काइंड की जरूरत है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है जिसमें कि इदारे भी पार्टिसिपेट करें. तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अयाज सादिक साहब, आपने बड़ी तफसील में बात हमें अपनी जी जी बताइए. we have to think on the lines of हमें शायद ये भी सोचना पड़े कि अगले 20 साल के ऊपर हम इकोनॉमी के ऊपर, इन चीजों के ऊपर भी कोई एक प्लान बना लें जो कि चेंज ना हो सके विद ऑल स्टेक होल्डर्स if the time comes. I hope so जी, लेकिन या तो 20 मिनट का प्लान चेंज हो जाता है. लेकिन बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, इकोनॉमी भी बड़ी क्रिटिकल है एज वी सी नाउ. बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का. नाज़रीन देख लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और बात करेंगे आज जो बहुत ही अफसोसनाक दिलखराश वाक़या जो पेश आया दहशतगर्दी का पेशावर में, उस पर बात करते हैं. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. बहुत ही अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया, बड़ा घनौना वाक़या APS में, जहां हमारे बच्चे, कौम के बच्चे, इतने खूबसूरत जो बच्चे थे जो अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिनके माँ बाप आज तक बच्चों के लिए बिलखते हैं. आपने उस वाक़े की याद आज दिला दी. आज सुबह एक जो वाक़या पेश आया दीर कॉलोनी पेशावर में, जहाँ एक मदरसे में तकरीबन 1000 बच्चा था नाजरीन, जहाँ के एक IED प्लांट हुआ, एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और 7 जो बच्चे थे, नन्हे मुन्ने बच्चे, उन्होंने अपनी जान खो बैठे वो. और कोई 115 के करीब बताया जा रहा है ज़ख्मी बच्चे हैं जो मुख्तलिफ़ हस्पतालों में इस वक्त हैं. और मौजज़ाना तौर पे जो मौलाना वहाँ बैठे थे बच्चों को दर्स दे रहे थे, उनकी वो जान उनकी बच गई. और लेकिन ये सोचिए हाल उन घरों में जिनके बच्चे, जो बच्चे भेजे थे मदरसे में के बच्चे जाके कुछ पढ़ लिख के वापस आएंगे, और उनकी लाशें माँ बाप को मिली और आग लग गई. IED ऐसी थी कि झुलसी हुई लाशें मिली हैं. तो बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही अल्फाज नहीं होते नाज़रीन ऐसे जब मौके आते हैं कि क्या कहें, किस तरीक़े से, कितना गम और कितना ज़ाहिर गुस्सा भी है, लेकिन गम तो बहुत ज़्यादा है उन घरों में और शहर में पूरे में और मुल्क में. लोग परेशान होते हैं ये चीज़ों का इख्तिताम कैसे होगा. फिर ये भी सवाल उठा के ये कहा जा रहा था कि थ्रेट है. अच्छा थ्रेट है तो फिर और क्या करना चाहिए कि इस तरह की चीज़ को रोका जाए, क्योंकि अभी तक जो ख़बरें आई हैं वो ये कि एक शख्स आया, उसने एक बैग लिया और आके बैग रख के वो चला गया. और इस जो मदरसे में वो कोई पुलिस वगैरह भी नहीं थी. और मिनिस्टर वो IG साहब से जब बात हुई तो IG साहब ने ये फरमाया, चैनल्स पे आपने सुना कि उन्होंने कहा कि अब इतने हज़ारों मदारिस हैं तो हर मदरसे में हम किस तरह पुलिस की तैनाती करें. उनकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये क्या है, किस तरीक़े से, क्या कोई आप और हम इसमें कोई रोल अदा कर सकते हैं. हम हमेशा कहते हैं रियासत का और हुकूमत का रोल ज़्यादा है, लेकिन अगर ये वबा की तरह फैले और आपको ख़तरा इतना ज़्यादा लाहक हो, फिर उसमें क्या किया जा सकता है. और ये इसकी सोर्स क्या है, ये रुकेगा, मतलब अभी कम बहुत हुआ है, लेकिन आज का जो वाक़या है, और आज नहीं नाज़रीन, एक हफ़्ते में ये तीसरा वाक़या है. कराची में हुआ, मौलाना साहब कराची में शहीद हुए, उसके बाद आपने देखा क्वेटा में 3 लोग शहीद हुए, और आज जो बच्चे साथ चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए. तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए नाजरीन पेशावर में सबसे मोतबर आवाज़ रहीमुल्लाह यूसुफ हमारे साथ हैं. बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह, आपने हमें ज्वाइन किया.
تو کچھ ذرا بیان کیجیے گا کہ آپ کو کیا سمجھ آئی اب تک جو آپ کے سامنے آئے ہیں، فیکٹس سامنے آئے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں یہ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ تھریٹ الرٹ نیکٹا نے دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ خیبر پختونخوا بلوچستان میں حملے ہو سکتے ہیں اور خاص طور پہ پشاور اور کوئٹہ کا نام لیا تھا، تو دونوں شہروں میں دھماکے ہو گئے، کوئٹہ میں بھی اور پشاور میں بھی۔ اب یہ جو اس طرح کا تھریٹ الرٹ ہوتا ہے اس میں کوئی خاص جگہ کی نشاندہی تو نہیں ہوتی، لیکن عمومی طور پر ہم سب سمجھتے ہیں کہ کسی سرکاری ادارے کے اوپر، سرکاری اہلکاروں کے اوپر، چاہے وہ فوجی ہو، پولیس کے لوگ ہوں، ملیشیا کے ہوں یا کوئی سرکاری عمارات ہوں، اس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہاں کی سیکیورٹی کو بہتر بنایا گیا ہو اس تھریٹ الرٹ کے بعد۔ لیکن کس کو یہ خیال تھا کہ مدرسے کے اوپر حملہ ہوگا؟ مدرسہ تو ایک بڑا ہی سافٹ آسان ٹارگٹ ہے، اور وہاں پہ اگر وہ امام صاحب ٹارگٹ تھے یہ بھی معلوم نہیں ہے، وہ تو بچ بھی گئے ہیں، اور جو لوگ شہید ہوئے یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ تو سارے 30 سال سے کم عمر کے ہیں، اور جو زخمی ہوئے ان میں 4 جو ہیں ان کی عمر 13 سال سے کم ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو حملہ آور ہیں جو بھی ہے، کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا ابھی تک، اور میرے خیال میں شاید یہ دعویٰ بھی نہ کریں، کیونکہ اس طرح مدرسے کو نشانہ بنانا، بچوں کو نشانہ بنانا یہ کوئی بہادری کا کام تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ شاید ان کی کوشش تھی کہ کسی مشکل ٹارگٹ، ہارڈ ٹارگٹ کے اوپر جائیں، وہاں نہیں جا سکے، وہاں سیکیورٹی بہت تھی، اور یہ ان کو ایک آسان ٹارگٹ مل گیا اور یہاں پر حملہ کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی ایک نئی لہر جو آئی ہے دہشت گردی کی، اس کی لپیٹ میں ہر جگہ اور ہر ادارہ آ سکتا ہے، یہ ظاہر ہوا، کیونکہ جو کوئٹہ میں ہوا وہ بھی عام لوگ شہید ہوئے، جو پشاور میں ہوا وہاں پر بھی عام بچے لوگ، سول لوگ شہید ہوئے۔ تو یہ بتائیے رحیم اللہ کہ ظاہر ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں ایز پروفیشنل جرنلسٹ کہ پہلے انکوائری ہو اور اس کے بعد بات کی جائے کہ یہ اس کی کون ہو سکتا ہے اس کے پیچھے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اس وقت خطے میں جو صورتحال ہے اور ایک طرف امن کی کوشش کی جا رہی ہے افغانستان میں، اور دوسری طرف یہ تو اتنی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جیسے داعش وغیرہ جو ہے اس طرح کی تنظیمیں ہیں افغانستان میں جو وہاں تباہی لانے کی کوشش کر رہی ہیں، ہندوستان تو کھلے عام کہتا ہے، جس کو اب کل سے میں سن رہی ہوں لوگ کہہ رہے تھے جی ایک ڈاکٹرن ہے، دوول ڈاکٹرن، وہ اس کو ڈاکٹرن کہنا یہ تو اصل بات ہے دہشت گردی ہے۔ ہندوستان نے تو یہ کہہ دیا کہ ضرورت ہوئی تو ہم وی ول گو ٹو دا پلیس آف ٹربل، وی ول گو ٹو اندر کنٹری اف وی نیڈ ٹو۔ تو اور ان کا ایک جو رول رہا ہے افغانستان کے تھرو پاکستان میں، تو یہ سب کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے کہ اب ایک تو سورس آف تھریٹ کیا ہو سکتا ہے اور آگے چل کے اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے؟ دیکھیں میرے خیال میں سب سے بڑا تھریٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے افغانستان میں ہے۔ یو این کی رپورٹ آئی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ 6 سے لے کے 6,500 پاکستانی ملیٹنٹس وہ افغانستان میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے اس میں ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، بلوچ سیپریٹسٹ ہیں، داعش کے لوگ ہیں، یہ سارے پاکستانی ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، چھپ کر نہیں بلکہ کھلے عام۔ اور اگر افغان حکومت کی مرضی نہ ہو، امریکہ نیٹو کی مرضی نہ ہو، تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ وہاں پہ رہیں۔ تو افغانستان کی سرزمین پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال، یہ معید یوسف یہ باتیں کھلے عام کہہ چکے ہیں کہ انڈیا نے $1 ملین دیا تحریک طالبان پاکستان کو کہ سارے دھڑوں کو اکٹھا کریں، مضبوط بنائیں، فعال کریں، اور وہ اکٹھے بھی ہو گئے۔ اور ایک رپورٹ ابھی آئی ہے کہ حالیہ دنوں میں ان کی ایک بڑی میٹنگ بھی ہوئی ہے، مفتی نور ولی مسعود ہیں جو اس کے سربراہ ہیں، اور ظاہر ہے انہوں نے پلاننگ کی ہے نئے حملے کرنے کی۔ اکثر یہ حملے کرتے ہیں شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، باجوڑ میں، جو افغانستان سے ملحقہ ہیں، لیکن یہ پشاور اور کوئٹہ میں جو حملے ہوئے یہ میرے خیال میں خطرے کی گھنٹی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سہولت کار بھی یہاں پر ہیں، یہ حملے بھی کر رہے ہیں۔ ایک اور بات جو ہم دیکھتے ہیں اکثر
جب افغانستان میں دہشت جی گردی کے میں واقعات میں یہ اضافہ ہو یہ جائے، بتاتی چلوں ناظرین کو کہ ہمیں جنرل اعجاز اوان صاحب نے بھی جوائن کیا. ویلکم ٹو دا پروگرام. جنرل صاحب آپ کے پاس بھی آتے ہیں, آپ سن رہے ہیں رحیم اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وی ول کم ٹو یو اسی ایشو کو لے کے. جی رحیم اللہ صاحب کنٹینیو ہاں پلیز. تو بالکل ہمیں چوکنا رہنا ہے. یہ افغانستان میں بڑا مسئلہ ہے, اسی لیے پاکستان کی کوشش ہے کہ یہ امن مذاکرات کامیاب ہو جائیں. اور آپ دیکھیں کتنے دورے ہوئے. ابھی اسپیکر جو تھے وہاں کی قومی اسمبلی کے وہ آئے, ڈاکٹر عبداللہ آئے, محقق اس سے پہلے آئے تھے, حکمت یار آئے تھے. یہ ساری کوششیں ہیں پاکستان کی, لیکن وہاں پہ اتنا اختلافات ہیں آپس میں, اور طالبان کے اور پھر افغان حکومت کے اتنے اختلافات ہیں کہ وہ ظاہر ہے اس کو دور کرنا کافی ایک مشکل کام ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہ افغانستان میں بھی دہشت گردی یا اس طرح وائلنس کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے, اور یہاں پر ہمارے یہاں تو اتنے نہیں ہوئے لیکن آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں. تو کیا اس میں بھی کوئی آپس میں ربط ہے, کوئی لنک ہے؟ جی اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. ٹھیک, دیکھنا پڑے گا کہ کوئی سنتے. جن صاحب شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا بھی, رحیم اللہ نے تو بڑی تفصیل میں بیان کیا کہ جو سورسز ہیں آف تھریٹ انہوں نے افغانستان کے اندر کہا یہ سب ہیں. تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ آپ ان سے اگری کرتے ہیں کہ اس میں افغانستان اور یہاں سے گئے ہوئے لوگ ہیں وہ ہیں, اور پھر ہندوستان کا پیسہ اس میں ہے؟ تھینک یو نسیم. دیکھیں, آئی ہیو نو ریزنس ٹو ایگری اور ڈس ایگری. اگر وہ کہہ رہے ہیں اور ان کے پاس انفارمیشن ہے, اور جس طرح معید یوسف صاحب نے اگلے دن اپنے ایک انٹرویو میں فرمایا تھا کہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے, ہندوستان انوالو ہے, ہندوستان فنڈنگ کر رہا ہے ان ایلیمنٹس کی جو تحریک طالبان پاکستان کے نام سے جنہیں ہم جانتے ہیں, اور ان کے ساتھ کچھ اور تنظیمیں ہیں جو افغانستان میں موجود ہیں. اگر یہ انفارمیشن ہمارے پاس ہے, اور پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ چائنا کے کونسلیٹ پہ, اسٹاک ایکسچینج پہ, اے پی ایس پہ ہندوستان نے اسٹرائک کروایا تھا, تو پھر ہم کیسے ڈیفینسو ایل آئی سی لڑ سکتے ہیں؟ دہشت گردی مکمل طور پر دنیا کی کوئی جنگ بھی اپنی فطرت میں ڈیفینسو نہیں ہوتی. ڈیفینس کے اندر بھی ایک اوفینس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. ہم جب تک اس کو ایکٹیویٹ نہیں کریں گے, ڈیفینسو میں ہمیں مار پڑتی رہے گی اور ہم خدا نہ خواستہ کیجولٹیز اٹھاتے رہیں گے. اب اس میں دو ایلیمنٹ ہیں. ایک تو جنرل صاحب ذرا ایکسپلین کر دیں, جنرل صاحب ناظرین کو ایکسپلین کر دیں ڈیفینس میں آپ جو اوفینس کی بات کریں. کین یو ایکسپلین دیٹ پلیز؟ نسیم, کوئی میں نیا فلسفہ نہیں دے رہا. بات یہ ہے, اگر ہندوستان ہمارے ملک میں کروا رہا ہے, اگر وہ کراچی اور پشاور میں کروا سکتا ہے, تو ہمیں بھی, ہمارے میں بھی صلاحیت ہے کہ ہم ممبئی اور بامبے میں کروا سکتے ہیں. جب تک آپ ان کو یہ ری پے نہیں کریں گے, they will keep doing it. اجیت دووال ایک زمانے میں را کا ہیڈ ہوا کرتا تھا. ہندوستان 1947 سے لے کے آج تک جغرافیائی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, ملٹری اعتبار سے ہم سے ہمیشہ بڑا تھا اور آج بھی بڑا ہے. لیکن اس کی جرت نہیں ہوتی تھی آج سے 15 سال پہلے, جب ہم اس کو اس طرح کا جواب دیا کرتے تھے, ٹٹ فار ٹیٹ. پھر اس وقت اس کی جرت نہیں ہوتی تھی. جب سے ہم نے امن اور صلح کا درس پڑھ لیا ہے اور ہم مذاکرات کی دعوتیں دے رہے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم جنگ نہیں کر سکتے, ہم امن چاہتے ہیں, ہم مذاکرات کے ذریعے حل چاہتے ہیں, تو پھر وہ دے آر آن دا اوفینسو. اگر ہم اس میں حقیقت ہے کہ وہ کروا رہے ہیں, تو وی ہیو ٹو پے دیم ان دا سیم کوائنز. اور اگر دوسرا ایلیمنٹ ہے, ان کے گماشتے, ان کے پے رول پہ جو لوگ ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر اگر کر رہے ہیں, تو اپنی سرحدوں کی سرویلنس کو بہتر کرنا. افغان بارڈر کی لے لیں, افغان بارڈر 60% تک تو فینس ہو چکا ہے, وہاں ہماری فورس ریکوائرمنٹ بہت کم ہو گئی ہے, اس کی ہم نے سرویلنس کرنی ہے. اور جو بارڈر ابھی تک فینس نہیں ہوئے, ہم اپنے تمام تر سرویلنس کے وسائل کو وہاں پر فوکس کر دیں, وہاں پہ اپنی جو پیٹرولنگ ہے اس کو بڑھا دیں, اپنی ملٹری پریزنس بڑھا دیں, اور تاکہ ہم وہاں سے انفلٹریشن کو روک سکیں. ملک کے اندر ہمیں رد الفساد کو نئے سرے سے کیلیبریٹ کرنا ہوگا. اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہنا ہوگا کہ ڈسٹ یور شو اینڈ گیٹ آن دا جاب. تمام 16 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو اس وقت ملک میں آپریٹ کر رہی ہیں. ہر صوبے کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ الگ ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز الگ ہیں, چاہے وہ پولیس کی ہوں, آرمی کی ہوں, آرم فورسز کی ہوں. تمام ایجنسیز اپنی وجود میں قائم ہیں. اس کے باوجود اگر یہ دہشت گردی ہو رہی ہے, تو ہمیں اپنی یہ جو وار سٹریٹجی ہے اگینسٹ ٹیررزم,
اس کو بیٹھ کے ہمیں دوبارہ ریڈرا کرنا پڑے گا. جو ویکنسز ہیں ان کو دور کرنا پڑے گا. جہاں کمپلیسنسی نظر آتی ہے وہاں لوگوں کو سزائیں دینی پڑیں گی, کیونکہ اس طریقے سے ہم نے یہ امن جو آج ہے اس کو ہم نے حاصل کیا ہے 70,000 سویلین شہید کرا کے, 7,000 سے زیادہ آرمڈ فورسز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ شہید کروا کے. کیا آج ہم اسے واپس دوبارہ سلائڈ کر کے ادھر ہی جانے دیں گے؟ یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اگر یو این میں ہمارے ڈوزیئرز پہ کوئی کان نہیں دھرتا, اگر ہمارے تمام تر واویلے کے باوجود دنیا کی کوئی مہذب طاقت ہماری دادرسی نہیں کرتی, کوئی ہماری بات پہ کان نہیں دھرتا, کوئی ہندوستان پر ڈپلومیٹک پریشر نہیں آتا, تو سارے پریشر ہم نہیں لینے ہیں, سارے پریشر ہمارے لیے رہ گئے ہیں. ہمیں بھی پھر اسی طرح وہ جو واز کرنے ہمیں آئیں گے ان لوگوں کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ جو اگر تم لوگ خاموش بیٹھو گے تو ڈیفنس ہمارا حق ہے, ہم اپنا دفاع کریں گے اپنی اسٹریٹجی کے اعتبار سے. اس میں اوفینسو ایلیمنٹ بھی بلٹ ان کریں, ڈیفنسز کو بھی بہتر کریں, انٹیلیجنس کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بھی گیئر اپ کریں, اور رد الفساد کو بھی ریکیلیبریٹ کریں, تاکہ ہم دوبارہ سے دہشت گردی کا جو شکار نہ بن سکیں. شکار ہیں نہ بنے. بڑی کمپریہنسولی ناظرین آپ نے سنا جنرل جاز اوان صاحب نے ایکسپلین کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنی ایجنسیز کو اور چکن نہ کریں. آپ نے پوری تفصیل میں سنا انہوں نے کیا کہا, اور رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے جو سورسز آف تھریٹ ہیں وہ بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی. اس سے پہلے ہم ختم کریں پروگرام, رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کوئی آپ کا لاسٹ پارٹنگ کامنٹ, کیونکہ جنرل صاحب نے تو کہہ دیا اگر کوئی نہیں سن رہا اور اگر ہندوستان یہی کر رہا ہے تو بس پھر آپ اوفینسو پہ بھی جائیں اور اپنے آپ کو بہتر پروٹیکٹ بھی کریں. آپ کے کامنٹس؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت اور ہمارے اداروں کو اس بات کا ادراک ہے, اور ظاہر ہے وہ بھی کچھ تیاری کیے ہوئے ہیں جو ہمارے وسائل ہیں ان کے مطابق, اور ہم بھی میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ بالکل فارغ بیٹھے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے جب یہ حملے ہوتے ہیں تو پھر عوام پریشان ہوتے ہیں. لوگوں نے سمجھا تھا کہ ابھی حملے رک گئے ہیں اور یہ جو بڑی بڑی فوجی کارروائیاں ہوئیں وہ بڑی مؤثر رہیں, اور آپ دیکھیں واقعی ایسا ہوا, حملے بہت کم ہو گئے. لیکن کبھی کبھار جب اس طرح کا حملہ ہو جائے تو پھر یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کارروائیوں کا کیا بنا, کیوں یہ حملے ہو رہے ہیں, کون کروا رہا ہے. تو میرے خیال میں ان سوالات کا جواب بھی حکومت ہی اور اداروں نے دینا ہے, اور انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس طرح کے حملے نہ ہو سکیں. لیکن یہ بات میرے خیال میں جیسا میں نے شروع میں کہا کہ ابھی وہ سافٹ ٹارگٹ کے اوپر آ رہے ہیں, ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے, ان کی طاقت وہ نہیں رہی جو پہلے تھی کہ وہ بڑے بڑے حملے کر سکیں, اور جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے اوپر حملے کر سکیں, وہ نہیں ہو رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے. دیکھیں نسیم, اس میں تو کامیابی کوئی دو رائے حاصل ہوئی ہے, نہیں لیکن جیسے کہ آپ ہمیں بھی کہہ کامیابی رہے تھے حاصل شروع میں, ہوئی ہے, جی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم ٹھیک. بہت محنت کر کے بڑی قربانیوں کے بعد ہم نے یہ کامیابی حاصل کی ہے. کامیابی تو ہو چکی ہے, لیکن کیا مدرسے کے 10 اور 15 سال کے بچے یہ چھوٹا ٹارگٹ نہیں ہے. یہ سافٹ ٹارگٹ ہی دہشت گرد شروع میں کرتے ہیں, اور اسی سے خوف و ہراس پھیلانا. دہشت گردی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں سیکیورٹی کریٹ کریں, اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جان و مال کا تحفظ انہوں نے پرووائڈ کرنا ہے, اینڈ دے مسٹ پٹ ان ایوری ایفرٹ ٹو ڈو اٹ. جی, اور جیسے آپ نے کہا اداروں کو بھی سے چکن نہ کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ سینڈ دا رائٹ میسج اکراس دا بارڈر آلسو, تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ وی ول ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن. آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.